ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا ایمانکم پھر سے پڑھیں لو حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق جو لفظ پڑھ رہے ہیں اسی کو دیکھیں اور اسی کے ایک ایک حرف پہ توجہ دیں. پھر سے من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره يأتي الله عین کی آواز نہیں آنی چاہیے. حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. ود دل سے چاہتے ہیں، کثیر بہت سے، کثیر کس سے ہے؟ کثرت سے، کاف فیرے. کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے. لو یردونکم، کاش کہ وہ پھیر دے تم کو. یردون کا روٹ جو ہے رے دال ہے. رد کرنے کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ریجیکٹ کرنا، ناقابل قبول ہونے کی وجہ سے کسی چیز کو پھیر دینا. مثلا آپ کسی کی چیز کب پھیرتے ہیں؟ جب پسند نہیں ہوتی. تو رد کا لفظی معنی ہوتا ہے پھیر دینا. تردید لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. تردید سنا کبھی لفظ؟ اس نے اس بات کی تردید کی، کیا مطلب ہوا؟ جی قبول نہیں کیا، اس کو رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. لو یردونکم، کاش وہ پھیر دیں تم کو، ہٹا دیں تم کو، یا مراد ہے من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان لانے کے بعد. کفارن کافر بنا کر، حسدن حسد کی وجہ سے، من عند انفسہم ان کے نفسوں کی طرف سے، ان کے دلوں میں جو حسد ہے. من بعد ما، اس کے بعد جو تبین لہم، واضح ہو گیا ان کے لیے، الحق کو حق، فاعفو پس معاف کر دو، وصفحو درگزر کر دو، حتی یاتی اللہ یہاں تک کہ لے آئے اللہ بِأَمْرِهِ اپنا فیصلہ. ان اللہ بے شک اللہ تعالی علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے فاعفو اور ایک ہے وصفحو. تو ان دونوں کا فرق کیا ہے؟ فاعفو کا لفظ جو ہے اس کا روٹ ہے عین فے واو، عفو. اردو میں استعمال ہوتا ہے عفو درگزر. عفو کا لفظی معنی ہوتا ہے مٹا دینا، مٹا دینا.
تو معاف کرنا کیا ہے؟ یعنی بات مٹا دینا، ختم کر دینا، یعنی کسی سے بدلہ نہ لینا، بدلہ لینے سے دستبردار ہو جانا، یعنی جو شخص سزا کا مستحق ہو اسے سزا نہ دینا، یہ معاف کرنا ہے۔ وصفہ کیا ہے؟ اگرچہ تاکید کے لیے آیا ہے وعفو کی، لیکن اس کا روٹ ہے سواد فیح۔ صفح کہتے ہیں ہاتھ کی ہتھیلی کو، ہاتھ کی ہتھیلی کیا کہلاتی ہے؟ صفح۔ اور بھی اس سے ملتا جلتا کوئی لفظ بولتے ہیں آپ؟ مصافحہ، کیا مطلب ہے مصافحہ کا؟ ہینڈ شیک۔ اور صفا، صفا بھی کیا ہے؟ صفا کس کو کہتے ہیں؟ پیج کو۔ پیج کو پیج کیوں کہتے ہیں؟ جب کوئی چیز نہ ہو لکھنے کے لیے کہاں لکھتے ہیں؟ یعنی جسم میں سب سے آسان جگہ جہاں آپ کچھ لکھ سکتے ہیں جو صفحے کا کام دیتی ہے وہ کیا ہے؟ آپ کی ہتھیلی، ہاتھ۔ تو عربی میں بیسیکلی صفح کہتے ہیں ہاتھ کو۔ اس پر کیوں لکھتے ہیں؟ ہاتھ پر کیوں لکھتے ہیں؟ اندر کی طرف کیوں لکھتے ہیں؟ باہر کیوں نہیں لکھتے؟ باریک وجہ ہے، غور کیجیے، اسموتھ ہے۔ اگر آپ یہاں لکھیں گے نا تو وہ رگیں بھی نظر آ رہی ہیں اور وہ سکن بھی اتنی اسموتھ نہیں ہوتی باہر کی جگہ، لیکن جب آپ اندر کی طرف لکھتے ہیں تو یہ پیپر کی طرح اسموتھ ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو یہ اندر کا حصہ جو ہے نا اس کو صفحہ کہتے ہیں، باہر والا نہیں، یہ ہے صفحہ۔ جب ہینڈ شیک کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ الٹا ہاتھ دیتے ہیں، سیدھے دیتے ہیں نا، یعنی دو لوگوں کے آپس میں کیا ٹکراتی ہیں؟ یہ حصہ ٹکراتا ہے، تو یہ اس کو کہتے ہیں مصافحہ۔ مصافحہ کا معنی دو لوگوں کے ہتھیلیوں کا بام ملنا، یہ مصافحہ۔ ٹھیک ہے، اچھا اب وصفہ کا معنی کیا ہے؟ درگزر کر دو، تو اس کا کیا معنی ہوگا؟ اوپر بھی ہم نے کہا مٹا دو اور یہاں درگزر کر دو، تعلقات ویسے ہی کر لو جیسے پہلے تھے، ملامت بھی نہ کرو۔ ایک ہوتا ہے معاف کرنا لیکن خوب ملامت کر کے، اور ایک ہوتا ہے معاف کرنا بدلہ لے کے، یعنی بدلہ لینے کا ہو موقع اور اس وقت جتا کے کہ ہاں ٹھیک ہے میں تمہیں معاف کر۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ قصور کا احساس بھی نہ دلائیں، ایسا معاف کرنا۔ وصفہ ترک ملامت، کیا معنی ہے؟ ترک ملامت۔ ترک ملامت کا کیا معنی ہے؟ آر نہ دلانا، غلطی پر آر نہ دلانا۔ آر دلانا کیا ہوتا ہے؟ شرمندہ کرنا، شرمندہ کرنا، یعنی غلطی کرنے والے کو شرمندہ کرنا۔ اچھا اس کا کیسے پتا چلتا ہے کہ جتایا نہیں یا کچھ؟ اب آپ دیکھیے کہ دو لوگوں میں انبن ہو گئی، ایسا بہت ہوتا ہے نا، ہو گئی تھوڑی دیر کے لیے، اس کو بھی غصہ آیا اس کو بھی آیا، ایک کا قصور تھا دوسرے کا نہیں تھا، تھوڑا اس کا تھوڑا اس کا، اب دونوں نے ایک دوسرے کو معاف کیا، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ نے بدلہ نہیں لیا، جس نے زیادتی کی اس سے بدلہ نہیں لیا، چھوڑ دیا، ایک درجہ یہ ہے۔ وصفہ کیا ہے؟ جیسے پہلے تھے، اس غلطی سے پہلے، اس لڑائی سے پہلے جس طرح تھے ویسے ہی ہو گئے، یہ ہوتا ہے وصفہ۔ یعنی اتنے اچھے طریقے سے معاف کرو کہ گویا کوئی بات ہی نہ ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی زیادتیوں پر صبر کرنے کے لیے کہا گیا، اور کیسا صبر؟ وَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا۔ تو ایک انسان صبر کرتا ہے کیسا؟ صبر کے بھی درجے ہوتے ہیں نا، ایک صبر کیسے کر رہے ہوتے ہیں آپ؟ ہاں صبر کر رہے ہیں، جتاتے بھی جاتے ہیں اور صبر بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ کوڑا اکٹھا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ کوڑا اکٹھا ہو جائے تو کیا کرتے ہیں؟ رکھتے ہیں گھر میں، انہیں اٹھا کے پھینک دیتے ہیں جی، ساتھ ساتھ دھوتے جائیں تو ٹھیک ہے، اگر زیادہ گندا کر دیا تو پھر زیادہ محنت کرنی پڑے گی، لیکن صفائی ضروری ہے، اسی میں خیر ہے، اس کے علاوہ میں خیر نہیں ہے۔
انسان خود بھی پریشان ہوتا ہے اور دوسرے کو بھی کرتا ہے. اور ابھی انشاءاللہ تفسیر آپ سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بہتر کارکردگی کے لیے یہ طریقہ بے حد ضروری ہے، خصوصاً دین کے کام میں. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہ سب کیوں کرتے ہیں؟ یہ حجت بازیاں، یہ الٹے پلٹے سوال، یہ قرآن پہ اعتراض، یہ مجلسوں میں آ کے شرارت بازی، یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ وجہ بتائے گی. وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اہل کتاب کی اکثریت کیا چاہتی ہے؟ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ ایمانکم کفارا، کاش وہ تمہیں بھی ایمان کے بعد حق سے پھیر دیں، تمہیں بھی کافر بنا، کیونکہ خود تو مانے نہیں تھے. نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے، نہ خود فائدہ اٹھائیں گے نہ تمہیں اٹھانے دیں گے. خود تو انہوں نے فائدہ نہیں اٹھایا، پہچان گئے آپ کو، لیکن نہیں مانے. اب کیا کر رہے ہیں؟ جو مان گئے ان کو بھی نہیں ماننے دے رہے، وہاں بھی آ کے روڑے اٹکا رہے ہیں. وہ چاہتے یہ ہے کہ تمہیں ایمان لانے کے بعد کافر بنا دیں. اسی لیے آپ نے دیکھو گا جو لوگ خود نہیں پڑھتے لکھتے وہ پڑھنے والوں کو مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حسد کی وجہ سے کہ میں نے یہ کام کر سکی، وہ کیوں کرے، وہ بھی نہ کرے. یہاں پر فرمایا حسدا من عند انفسہم، ان کے نفسوں کے حسد کی وجہ سے. اور اس میں ایک اور طریقہ یہ کرتے تھے یعنی مسلمانوں کو دین سے پھیرنے کا، کہ ان میں سے کچھ لوگ جھوٹ موٹ مسلمان ہو جاتے، کہتے ہمیں پتہ چل گیا ہم بھی مسلمان ہیں، اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ ہوتا تھا. اور پھر چند روز کے بعد کہتے وہ دیکھ لیا جی اسلام، وہ سارا پتہ کر لیا، ہمیں تو کوئی سچائی نہیں اس میں نظر آئی، کوئی سچائی نہیں، ہمارا اپنا ہی دین اچھا، ہم تو جا رہے ہیں واپس. یہ سب کیوں کرتے تھے؟ تاکہ دوسروں کو بھی بدظن کرے، اچھا وہ تو پڑھا لکھا شخص تھا، وہ تو کتاب پڑھا ہوتا، اہل کتاب میں سے تھے نا، یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ تو زیادہ ہی جانتے ہوں گے، ہم تو ان پڑھ لوگ ہیں، ہم تو امی ہیں، اور یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان کو تو زیادہ سمجھ ہے، اگر انہوں نے یہ رستہ چھوڑ دیا تو پھر صحیح کیا ہوگا، چلو ہم بھی چھوڑتے ہیں. یہ کتنی بڑی چال تھی اسلام کے خلاف. آج بھی آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ دین سے، دین والوں سے، دین کی مجلسوں سے لوگوں کو کس طرح بہکاتے اور بھٹکاتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتی ہیں کہ میں جب یہاں آ رہی تھی تو انہوں نے کسی دوست کو فون کیا اور ان سے پوچھا کہ میں وہاں پڑھنے جا رہی ہوں، تو آپ مجھے مشورہ دیں، یا ویسے شیئر کیا. تو انہوں نے بہت اس قسم کی باتیں کی کہ جس سے یہ نہ آ سکے، نہ پڑھ سکے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں خود جا کے دیکھوں گی اور خود جائزہ لوں گی. یہ سوچ کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ میں خود بھی تو عقل رکھتا ہوں، میں ذرا خود ٹیسٹ کروں. یعنی میں بے وقوف ہوں، یعنی لائی لگ ہونا جسے کہتے ہیں، جیسے کوئی کہے ویسے ہی سن کے ویسے ہی متاثر ہو جانا، انفلوئنس ہو جانا. یہ کہتے ہیں بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر اعتراض کر کے پڑھنے سے ہٹاتے ہیں کہ نہیں کسی طرح بھی پڑھنا جائز نہیں، گلوز پہن کے یا کپڑے سے پکڑنا بھی قرآن کو جائز نہیں. تو نے کہا کہ اچھا 23 دن آپ پڑھ لیں، باقی 7 دن نہ پڑھیں. اس میں بھی تیار نہیں. تو یہ بہانے ہوتے ہیں اصل مقصد سے ہٹانے کے. یعنی کوئی سوچے تو کہ ہم یہ پڑھ کیوں رہے ہیں، میں اور آپ یہاں کیوں کٹھے بیٹھے ہیں، کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ کیوں آئے ہیں، میں کیوں آئی ہوں، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے. اور یہ ایک لفظ اور یہ سارا کچھ جاننے کا کہ ہم جو قرآن ہمیں بتاتا ہے ہمیں پتا تو چلے، ہم اپنی آنکھوں سے پڑھیں، صرف سنی سنائی پہ عمل نہیں کریں، ہم صحیح غلط کا فرق پہچانیں اور کچھ کریں جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہے. یہ کوئی اور بھی غرض ہے. تو اگر اس کو بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کرنے کا کام ہی نہیں ہے تو پھر معلوم نہیں کرنے کا کام کیا ہے. یعنی بعض لوگوں کا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ ان لوگوں کے پاس اور کوئی کام نہیں کرنے کو، اس لیے یہ کام کر رہے ہیں، یعنی ٹائم کلنگ کے لیے، یا یہ کہ اور تو کچھ پڑھا نہیں، چلو اب یہی پڑھ لیں. تو بہت کامن چیز ہے یہ. یعنی یہ وار ایسا وار ہے کہ جس سے بچنا بھی مشکل ہوتا ہے انسان کا. یعنی کسی کے خلاف وسوسے ڈال کے اس کو اس رستے سے ہٹا دینا.
یہ کہہ رہی کہ میں آئی ہوں پڑھنے کے لیے، تو سب نے یہ کہا کہ نہیں وہ برین واش کر دیتی ہے، مت جاؤ. تو اب یہ ہے کہ یہ برین واش کس کا ہوتا ہے؟ جس کا کوئی برین نہ ہو. جس کا اپنا کوئی برین نہ ہو وہی برین واش ہوتا ہے. جس کی اپنی عقل ہو وہ نہیں برین واش ہوتا. جو خود سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو وہ کسی سے انفلوئنس نہیں ہوتا. وہ اچھے اور برے کو پہچانتا ہے، وہ صحیح اور غلط کا فرق جانتا ہے، وہ تمیز کر سکتا ہے. تو جس کے اندر صلاحیت خود نہیں بدھو ہے وہی برین واش ہو سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے جو آپ کو برین واش ہونے کا کہتا ہے وہ آپ کو بدھو سمجھتا ہے. یعنی تم مجھے کہتے ہو میں برین واش ہو جاؤں گی، یعنی گویا میں کم عقل ہوں، بے وقوف ہوں کہ میں دوسرے کی باتوں میں آ جاؤں گی. میری اپنی بھی عقل کام کرتی ہے. یہ کہہ رہی ہے کہ بعض اوقات عام لوگوں کی طرف سے ایک وار جو ہے وہ پھر بھی بندہ سہ جاتا ہے، پڑھے لکھے لوگوں کی طرف سے وار سہنا بہت مشکل ہوتا ہے. کہ اگر پڑھے لکھے لوگ ہی حسد میں آ کے مخالفت کریں، یعنی بعض اوقات مخالفت کیوں ہوتی ہے کسی ایسا پڑھانے سکھانے والے کی؟ یہی وجہ لکھی ہوئی، حسد من عند انفسہم. کیونکہ انسان کہتا ہے کہ وہ بھی تو دین جانتا ہے، وہ بھی تو پڑھا لکھا ہے، وہ کیوں آخر اس کی مخالفت کر رہا ہے؟ تو اسی کی وجہ یہاں بتائی جا رہی ہے کہ وہ حسد کی وجہ سے مخالفت ہوتی ہے. تو اس وار کو سہنا زیادہ مشکل ہے. تو اس دور کے مسلمانوں کے لیے یہود کے اس وار کو سہنا ایک مشکل کام تھا، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، وہ پڑھے لکھے لوگ تھے. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ تو چاہتے ہی ہیں کہ تمہیں تمہارے ایمان کے بعد پھیر دیں. انہوں نے خود نہیں یہ سب کچھ پایا، انہیں نہیں ملا، تو اب وہ انہیں کسی اور کے پاس بھی اچھا نہیں لگتا، لہذا وہ تمہیں اس سے ہٹانا چاہتے. من بعد ما تبین لہم، اس کے بعد کہ ان پہ بالکل واضح ہو چکا ہے کیا؟ الحق کو حق، سچائی کھل کے سامنے آ چکی ہے. پیغمبر پہچانے گئے ہیں کہ پیغمبر ہے، کتاب پہچانی گئی کہ اللہ کی کتاب ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے. اب جس کے ساتھ یہ سب حسد ہو رہا ہو یا جس کو بہکایا جا رہا ہو، اس کا اخلاق کیا ہونا چاہیے؟ اس کو کس پالیسی پر عمل کرنا چاہیے؟ نہ مقابلہ، نہ جواب، نہ حساب، نہ کتاب. فاعفو واصفحوا، درگزر کرو، اگنور کرو، جانے دو. واصفحوا، محسوس بھی نہ کراؤ، بدلہ لے سکتے ہو تو بھی نہ لو. اور اپنا اخلاق اتنا اعلیٰ رکھو کہ گویا تم نے کچھ سنا ہی نہیں، گویا تم جانتے ہی نہیں. ایسے لوگوں سے ملو بھی تو کیسا ملو؟ کھا جانے والی نظروں سے نہیں کہ اچھا تم وہ ہو نا جس نے میرے خلاف یہ لکھا تھا، یا تم وہ ہو جس نے میرے خلاف یہ بولا تھا. نہیں، فاعفو واصفحوا. کیوں؟ اس لیے کہ جو سکھانے والا ہے اس کا کردار اور اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنے دشمن سے بھی محبت کر سکے، ورنہ دین نہیں پھیلا سکے گا. تو جب تک آپ اپنے حاسدوں سے بھی محبت نہ کر سکیں، ان کی بھی بھلائی اور خیر خواہی نہ سوچ سکیں، تو آپ ان کی اصلاح نہیں کر سکتے. جبکہ سکھانے والے کے اوپر لازم ہے کہ وہ ہر ایک کا بھلا سوچے، ہر ایک کا سوچے، وہ مقابلے پہ نہ اترے کہ تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں ایسے کاٹ کروں گا. نہیں. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، جو کچھ یہ کہتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، اس پہ صبر کرو. وَاهْجُرْهُمْ هَجْرًا جَمِيلًا، ان کو چھوڑو تو آسان طریقے سے چھوڑو. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے ہیں کہ تمہارا دل تنگ ہوتا ہے اس پہ جو یہ باتیں کرتے ہیں، تم دکھی ہوتے ہو، تم غمگین ہوتے ہو، کیونکہ غلط قسم کی باتیں انسان کو خوش تھوڑی کرتی ہیں. پڑھ کے یا سن کے تکلیف تو ہوتی ہے نا، لیکن جواب میں تمہیں اس لیول پہ نیچے نہیں آنا. تمہیں کیا کرنا ہے؟ اعلیٰ ترین اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے. اسی لیے سورۃ حامیم سجدہ میں کیا آتا ہے؟ ادفع باللتی ہی احسن، اس طریقے سے دور کرو جو خوبصورت ہے. وَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. نتیجہ کیا ہوگا تمہارے اس اچھے اخلاق کا؟
کہ وہ شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی بھی ہے، عداوت بھی ہے، وہ ایسا ہو جائے گا گویا گہرا دوست ہو، دلی دوست ہو۔ آج کے دشمن کل کے دوست ہو سکتے ہیں، کس سے؟ اچھے اخلاق سے۔ لہذا فاعفو واصفحو، معاف کر دو، درگزر کر دو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اور وہ فیصلہ کیا ہے؟ دین کی تکمیل کا، کامیابی کا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ قرآن پاک میں کچھ اور آیتیں اسی مضمون کی وضاحت کرتی ہیں۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے، اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے، ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں، لہذا انہیں معاف کر دو، ان کی حرکتوں سے چشم پوشی کرتے رہو۔ اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش اختیار کرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ہے سورۃ البقرہ آیت 217، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے حتیٰ کہ ان کا بس چلے تو تمہیں تمہارے دین سے پھیر لے جائیں۔ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا، کفر کی حالت میں جان دے گا، اس کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو جائیں گے۔ ایسے سب لوگ جہنمی اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ صحابہ کرام کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کی باتوں میں آ کر تم اپنا ایمان اور اپنا رستہ نہ چھوڑنا۔ سورۃ آل عمران میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، آیت 149 149، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے، ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پہ چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو تم کو الٹا پھیر کے لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔